بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے تعلیم و تربیت۔ محترم سامعین، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا کی کتاب میں، جس میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جمع کی تھیں، یہ لکھا ہوا پایا کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر ان کی موت آنے تک کی فکر مت کرو۔ یعنی شروع میں جب عقیدہ ٹھیک کر دیا اور اسلام کا عقیدہ اس کو سکھا دیا تو اب کوئی ڈر نہیں، ایمان کی پختگی اسے ایمان ہی پر زندہ رہنے دے گی اور اسی پر انشاءاللہ تعالی اس کی موت آئے گی۔ اور جب ان کے دودھ کے دانت گرنے لگیں تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ عبد المطلب کی اولاد میں جب کوئی بچہ بولنے لگتا تو اسے یہ آیت سکھاتے تھے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ محترم سامعین، لا الہ الا اللہ اسلام کا کلمہ ہے۔ یہ اسلام کے تمام عقائد کو شامل ہے اور عقائد ہی اصل دین ہے۔ اگر عقائد صحیح نہ ہوں تو اسلام کا دعوے دار ہونا بالکل بیکار ہے۔ محض دعویٰ کرنے سے یا مسلمان کی اولاد ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اسلام کے عقائد کا جاننا اور ماننا فرض ہے۔ اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ چھوٹے بچے کی جب زبان چلنے لگے اور زبان سے کچھ نہ کچھ کلمات ادا کرنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ دیکھیے، بچہ ابھی ناسمجھ ہے لیکن اسے لا الہ الا اللہ یاد کرایا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچپن ہی سے اگر دینی عقائد سے مانوس نہ کیا تو بڑا ہو کر دوسرے راستے پر چلنے لگے گا۔ جب بچہ بولنے لگے تو یہی نہیں کہ صرف لفظ لا الہ الا اللہ سکھائیں بلکہ اس کا ترجمہ بھی یاد کرائیں اور اس کا مطلب بھی سمجھائیں۔ جیسے جیسے بچہ ہوش سنبھالے اسے اسلام کے عقیدے سکھاتے چلے جائیں۔ محترم سامعین، اسلام کے بنیادی 3 عقیدے ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں ان سب عقیدوں کو تسلیم کرنا جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، عقیدہ رسالت، یعنی سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کا آخری نبی ماننا اور آپ جو دین اللہ کی طرف سے لائے ہیں اسے پورا سچے دل سے تسلیم کرنا۔ نمبر 3، عقیدہ آخرت، یعنی موت کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ رکھنا اور اس بات کو ماننا کہ قیامت قائم ہوگی اور اعمال کا حساب ہوگا، جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے، دوزخ میں عذاب اور جنت میں آرام اور راحت ملے گا۔ ان 3 بنیادی عقائد پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور یہ قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ ان کا ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، بہت سے ماں باپ بچوں کو اسلام کے عقیدے نہیں سکھاتے بلکہ خود بھی اسلامی عقیدے نہیں جانتے۔ گریجویٹ ہو جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، لیکن توحید و رسالت اور آخرت کے بارے میں جو عقائد ہیں ان سے ناواقف ہوتے ہیں اور اسی ناواقفی کی وجہ سے ہر مدعی اسلام کو مسلمان سمجھتے ہیں، چاہے وہ اسلامی عقیدوں کا منکر ہی ہو۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو اللہ کی کتابوں اور اس کے فرشتوں اور اس کے تمام رسولوں کے بارے میں اور قبر، حشر و نشر میں یعنی قیامت وغیرہ کے بارے میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان سب کا ماننا فرض ہو گیا۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام کے عقیدوں کا مذاق بناتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ شرعاً مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، بہت سے لوگ ایسے جاہل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے تو قرآن ماننے کے بجائے خود آیت کا مطلب ہی الٹ پلٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھیں، کیسے ہی اچھے اخلاق کا دکھاوا کریں، ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھنا ہی کفر ہے۔ محترم سامعین، یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے اور ختم نبوت کے منکروں اور بے دینوں، ملحدوں
دہریوں کو بھی اس لیے مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ زبان سے کلمہ کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کلمے کی تشریح جو قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کو دل سے ماننے سے مسلمان ہوتا ہے۔ محترم سامعین، عقائد کا معاملہ بہت نازک ہے۔ عقائد کی صحت پر دوزخ کے ہمیشہ والے عذاب سے نجات پانے اور جنت کی ابدی نعمتوں سے نوازا جانا موقوف ہے۔ جس کا عقیدہ کفریہ ہو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے درست کرنا اور بچوں کو صحیح عقائد سمجھانا سکھانا اس زندگی کا سب سے بڑا فریضہ ہے اور اولاد کی سب سے بڑی ہمدردی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب عبد المطلب کی اولاد میں سے کوئی بچہ بولنے لگتا تھا تو آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سکھاتے تھے۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی سب سے آخری آیت ہے، 15ویں پارے کے آدھے پر ہے۔ پوری آیت یوں ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور آپ فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ اپنی کوئی اولاد بنائی اور نہ ملک میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے۔ جو اس کی کمزوری کی وجہ سے مدد کرتا وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، اور تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ اس آیت میں بھی توحید خالص بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو عقائد ہونے چاہیے وہ بتائے گئے ہیں۔ بچے کو بالکل شروع سے اس آیت کو یاد کرانے کی تعلیم دینا اسی لیے ہے کہ مسلمان کا کوئی بچہ خدائے پاک کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد سے جاہل و غافل نہ رہے اور موت آنے تک صحیح مسلمان بنا رہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔